بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 32، 32 نمبر وی لاگ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، نماز نبوی یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر ہے 100 یعنی 100، اور سبجیکٹ چل رہا ہے وضو کا طریقہ اور مسنون آداب۔ ناظرین، کتاب نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں تصحیح و تخریج سے مزین جدید ایڈیشن ہے، اور ترتیب ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان کی، اور تحقیق و تخریج ہے ابو الطاہر حافظ زبیر علی زئی۔ ناظرین، تکبیر سے سلام تک احکام و مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے یہ نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں۔ نماز وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور ہمیں سکھلائی، بتلائی اور حکم دیا کہ نماز یہ پڑھو، تو نماز ہم نے پڑھنی ہے وہ جو نماز نبوی ہے۔ انشاءاللہ ہم پوری کی پوری آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کچھ ویلاگ پہنچ گئے ہیں، کچھ باقی ہیں۔ نماز نبوی وہ نماز جو حضور اکرم پڑھا کرتے تھے، نہ اس میں پلس ہم کر سکتے ہیں نہ مائنس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جنون نے زمانے کو خوب پہچانا، وہ پہرہن مجھے بخشا کہ پارا پارا نہیں۔ زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا، طریق کوہکن میں ہے بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی۔ یہ ہے خلاصہ علم کلندری کے حیات، خدنگ جسہ ہے لیکن کمال سے دور نہیں۔ ناظرین، بقیہ حصہ ہے وضو کا طریقہ اور مسنون آداب۔ کچھ حصہ پیش کرم تھا، کچھ باقی ہے۔ اس کا پوائنٹ غایت المقصود میں ہے کہ جرابیں یعنی جراب، ساکس جسے بولتے ہیں، جرابیں چمڑے کی، صوف یعنی اون کی اور سوت کی بھی ہوتی ہیں۔ ثابت ہوا کہ جورب لفظ ہے، جورب لفافے یا لباس کو کہتے ہیں جورب۔ وہ لباس چاہے چرمی ہو، سوتی ہو یا اونی، ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ مسح کا طریقہ، موزوں اور جرابوں پر مسح میں مشروع یہ ہے ان کے اوپر کی جانب گیلا ہاتھ پھیرا جائے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے اوپر کی جانب مسح کرتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین رائے اور قیاس پر مبنی ہوتا تو موزوں کا نیچے والا حصہ اوپر والے کی بنسبت مسح کا زیادہ مستحق تھا، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے موزوں کے اوپر ہی مسح کیا کرتے تھے۔ موزوں اور جرابوں پر مسح ایک ہاتھ سے کیا جائے یا دونوں ہاتھوں سے، اس بارے میں کسی حدیث یعنی صحیح حدیث میں صراحت نہیں ہے، تاہم امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے کر لیا جائے یا دونوں ہاتھوں سے، دونوں طرح جائز ہے۔ پگڑی پر مسح، سیدنا عمر بن امیہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے پگڑی پر مسح کیا۔ ناظرین،
ہمارا یہ ویلاگ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ہمارا ویلاگ ہوگا وہ کام جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. ناظرین، یہ کتاب نماز نبوی، نماز کی ہر ایک بات، وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہم تک پہنچی ہے. صحابہ کے تھرو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں لب کشا نہیں ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں. ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں. یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاہد میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں. دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا ہوں. اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں،